الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی جو تشریح چل رہی ہے، اور یہ مڈل حصہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بشارت کے حوالے سے جتنی بھی انجیلیں ہیں، 4 مین ہیں جو مستند وہ لوگ قرار دیتے ہیں، لیکن انجیل برنباس جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہی زیادہ مستند ہے، کیونکہ اس میں تبدیلیاں بہت کم کی گئی ہیں اور یہ بہت قریبی دور میں لکھی گئی ہے۔ یہ اب اس کا مل گئی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے چونکہ اس میں بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس پہ بین لگایا ہوا ہے۔ تو آئیے اس کی کچھ عبارات جو ہے پڑھتے ہیں انگلش میں آیات کی، انجیل برنباس کی، تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شخص تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کوئی اگر ان کی ایسی بشارتیں یا ایسی شان مٹانا بھی چاہے تو مٹ نہیں سکتی اور اجاگر ہوتی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں آیت کا ترجمہ انگلش میں۔ But my consolation is in the coming of messenger who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world. For so hath God promised to Ibrahim, our father. انجیل برنباس انگلش باب 97 پیج 122 اینڈ 123۔ ترجمہ کیا ہے کہ بلکہ میرا اطمینان تو اس رسول کی تشریف آوری سے ہوگا جو میرے بارے میں تمام جھوٹے نظریات کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ان کا دین پھیلے گا اور سارے جہان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم سے اسی طرح کا وعدہ کیا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہیں، اس کے بعد پادری نے ایک سوال پوچھا، کیا اس رسول کی آمد کے بعد اور نبی بھی آئیں گے؟ آپ نے ارشاد یوں فرمایا، There shall not come after him 2 prophets sent by God, but there shall come a great deal of false prophets, whereat I sorrow, for Satan shall raise them up. انجیل برنباس انگلش پیج 122 123 باب 97۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ اس پادری نے دوسرا سوال کیا، اس مسیحا کا نام کیا ہوگا اور کن علامات سے ان کی آمد کا پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، برنباس کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when had created his soul and placed it in a celestial splendor. God said, Wait, Muhammad, for the sake I will to create paradise, the world, and a great
multitude of creatures. I shall send thee into the world. I shall send thee as my messenger of salvation, and the world shall be two, in so much that heaven and earth shall fail, but their faith shall never fail. But the faith shall never fail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad is the blessed name. Injil Barnabas, English, page 123, Bab 97. ترجمہ کیا ہے کہ مسیح کا نام قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسمانی آب و تاب میں رکھا تو خود ان کا نام رکھا. اللہ نے فرمایا اے محمد انتظار کرو، میں نے آپ کی خاطر جنت کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. جب میں آپ کو دنیا میں بھیجوں گا تو آپ کو نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا. آپ کی بات سچی ہوگی. آسمان اور زمین فنا ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا دین کبھی فنا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا محمد آپ کا بابرکت نام ہے. پھر تمام سامعین نے یہ سن کر یہ کہتے ہوئے فریاد کرنی شروع کر دی، او گاڈ سینڈ اس دی میسنجر محمد، کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ. انجیل برناباس انگلش باب 97 پیج 124. ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نجات کے لیے تشریف لائیے. باب 97 پیج 124. عزیزان گرامی قدر، حضرت مسیح اپنے حواری برناباس سے اپنے آخری حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے قتل کی سازش کی جائے گی. چند ٹکوں کے عوض مجھے ایک حواری گرفتار کرا دے گا لیکن وہ مجھے پھانسی نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے زمین سے اٹھا لے گا اور جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کو میری بجائے سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فرماتے ہیں I shall abide in that dishonor for a long time in the world, but when Muhammad shall come, the sacred messenger of God, that infamy shall be taken away, and this shall God do, because I have confessed the truth of the Messiah, who shall give me reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infamy. ترجمہ کیا ہے؟ طویل عرصہ تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے جو خدا کے مقدس رسول ہیں تب میری یہ بدنامی اختتام پذیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا کیونکہ میں اس مسیح کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں. وہ مجھے یہ انعام دے گا جو لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ نے متعدد مقامات پر اس بات کی پھر تصریح کی
کہ یہ ذیشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوں گے. اس مقام کی عزیزان گرامی قدر اب تنگ دامانی ہے، وقت بہت لگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے. ایک چھوٹا سا کلپ قادیانیوں کے بارے میں، چونکہ وہ احمد کا نام یوز کر کے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہوتا کوئی نہیں ہے. بس وہ دنیا داری میں کوئی پھنس جائے تو ایک الگ بات ہے. ان کی جو تحریک ہے کافروں کی، یعنی قادیانی کافروں کی، وہ چونکہ زور پکڑتی ہے اللہ تعالیٰ دبا دیتا ہے. کافر جو ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے. اگلے کلپ میں چھوٹی سی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.